السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے ایک کافر لڑکی مسلمان کیسے بنی، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنین ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنو۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔ میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے۔ شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے؟ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی، او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں ٹھیک ہے لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ او بلال جلدی کر، میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن۔ میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر ہے، تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو، امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کرے؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا، اب تو کیا چاہتی ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، وہ سچی بات تو یہ ہے، اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے، ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے
یہ دونوں جوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے۔ مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو، یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں، چکلے چل رہے ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ سبحان اللہ۔ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا۔ انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی۔ بھائی کہتا ہے بہن کو، توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے۔ کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ کھلانا لوٹ رہا ہے وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں، مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت اور خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگی دو وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا،
دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے۔ بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی۔ میں نے کلمہ دو وجہ سے نہیں پڑھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے مجبور کر کے کلمہ پڑھایا اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے، مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی۔ اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ اللہ جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو۔ یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن خبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی
صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا، تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا، بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا ہے۔ کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں، افریقہ کے گھنونے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا، بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ، کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، اور ناگ وٹھوؤں، اور سانپ بیچھوں، اور فلاں جانوروں، اور فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ، اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں۔ مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے، گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی بچ گئی، جانوروں میں شور مچ گیا، چیتے، بھگیاڑ اور طوفان مچ گیا، شور مچاتے ہوئے تمام کے تمام نے جنگل خالی کر دیا۔ مسلمان، جب تیرے اندر ایمان تھا، جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا، جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا، جب اللہ کی توحید پہ تیرا ایمان تھا، اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا، تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج ایمان پلے ہے نہیں، آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے اور مرے گا۔ الحمدللہ۔ ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا، اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا۔ دیکھتا کیا صحابی، سامنے سے شیر آیا،
صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا. اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا، سامنے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابی نے للکار کر آواز دی، او جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ ان آنکھوں کو پھاڑے گا، اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے. تاریخ شاہد ہے. شیر جھکا، صحابی کے قریب آیا اور یوں لکھا ہے کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا، پیر چاٹنے لگا اور زبان حال سے یوں کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے. بالکل جھوٹ. شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں. اور غلام کا ہے کا بازاروں میں پھرتے ہیں نا، جلوس نکالتے، غلام ہے رسول کے غلام ہے. اس گلی سے نکلے، آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی وہاں چلتے ہیں. اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں. تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا، دم ہلاتا ہوا چلا، صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا. اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا. اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا. کوئی آدھی مدینے پاک میں واپس. اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. ہاں مدینہ بڑی شے ہے. ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا. خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے. کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صوفی صحابی، کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے. تاریخ شاہد ہے، دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا. اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں. شیروں کو تو کیا منائیں گے، اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی. کچھ اپنا بھی قصور مانو نا، کچھ گڑبڑ ہے نا اندر. اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی، اسی کو کہتا کہ یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا. یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا. میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. گریبان میں جا کر دیکھو، ٹٹول کر کے دیکھو، اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو، اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو، اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو، اپنی نظروں سے پوچھو، اپنی زبان سے پوچھو، اپنے پیٹ سے پوچھو تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے. کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے؟ یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے؟
صحابہ تو ایسے بے دھڑک تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ اللہ والے نہیں کرتے تھے۔ تم تو بڑے پیروں کو ماننے والوں، پر جو میں بات بتاؤں گا پیر کی وہ نہیں مانو گے۔ مجدد الفسانی سرہندی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، نقشبندی خاندان کے سربراہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، پکڑ کر کے لے گئے حکومت والے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے۔ وہ کائے کا سجدہ کرتے تھے؟ وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے، اللہ والا کسی سے ڈرا ہی نہیں کرتا۔ تو یوں سنا کا انتظام کیا گیا کہ دربار کے قریب جا کر ایک دیوار بناؤ، اس میں ایک چھوٹی سا روشن دان دریچہ موری لگاؤ، جس میں سے جھک کر بندہ اندر داخل ہو، تاکہ ایک دفعہ جھک جائے صحیح، یہ پیر، یہ درویش، یہ قلندر، یہ ولی، یہ مولوی جو اکڑا ہوا ہے اسے جھکا لو جس طرح سے بھی ہو سکے۔ اب تمہاری نظروں میں تو ہماری کوئی قیمت نہیں، تم جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو تمہارے خیال میں ہماری کوئی قیمت نہیں، وضو کیا، سنتیں پڑھی، جمعہ پڑھایا، بس ہمیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے۔ تم کیا جانو کہ صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے تذکرے، مرکز گورنمنٹ میں ہمارے تذکرے، کون سیدھا چل رہا ہے کون الٹا چل رہا ہے، کون ہمارے لیے خطرناک ہے، اور تمہیں کیا پتا ہمیں تو لوگ ڈبل سٹار لکھتے ہیں۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے لیے کھڑکی بنائی گئی، جھک کر داخل ہوگا، اسی بہانے سے جھک جائے گا۔ مگر اللہ والوں کو عقل اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ جب وہاں گئے نا، انہوں نے کہا جی اس میں سے داخل ہو کے اندر چلنا ہے۔ مجدد صاحب نے پہلے دونوں پیر داخل کیے، بجائے یوں جھک کر داخل ہونے کے یوں لمبے ہو کے داخل ہوئے، پیر اندر پہلے داخل کر لیے، یعنی اور بے ادبی کی کہ پیر پہلے لگے، میرے پاؤں ہے تیرا سر ہے، لاؤ ملاقات کر۔ اللہ والا جھکا ہی نہیں، پر اس اللہ والے کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں تو زندہ کے سامنے نہیں جھکتا، یہ مرووں کے سامنے جھکتے پھریں گے لوگ۔ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ قبروں کی مٹی چاٹتے پھریں گے، یہ رات دن شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر کے مریں گے۔ لگے ہوئے ہیں میلے، بھر بھر کے خلقت جا رہی ہے، پھوڑے پھنسی کا علاج ہوگا، بیماریوں کا علاج ہوگا، پانی چشمے کا پی آؤ، پانی چشمے کا پی آؤ۔ مخدوم رشید کے علاقے کے سارے سال اس کھڈے میں لوگ بھاگتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس مہینے میں جا کر وہ گو کا ملا ہوا تبرک پی کے آتے ہیں، بڑا بہترین تبرک ہے وہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کشتی پخانہ کر کر کے بھر دی تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور میں رو پڑے، فرمایا دیکھ میرے رب، تو نے حکم دیا، کہاں سے لکڑیاں لایا، چختے چیرے، تختوں کو جوڑا، اتنی محنت کی، میں نے کشتی بنائی اور ان ظالموں نے ہگ ہگ کے بھر دی۔ فرمایا میرے نوح گھبرانا، اگر انہی سے نہ چٹوا دوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ گھبرانا، 950 سال مار کھانے والے پیغمبر، میں تیرا ساتھی ہوں، تو کیوں گھبرایا؟ کانوں تک لبا لب پخانا کر 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 کے بھرتی، قوم میں بیماری پھیل گئی۔ جو عورت چلے کہاں چلی کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں پخانا کرنے چلی ہوں، جو بڈھا پرانا پیپا جائے بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کشتی میں پخانا کرنے چلا ہوں۔ اللہ میاں نے خارش کی بیماری بھیج دی، وہ چھوٹے بڑے امیر غریب جوان بوڑھے مرد اور پھرے آگا پیچھا کھجاتے ہوئے کسر 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 تنگ ہو گئے سارے۔ وہ ایک بڈھا بڑا خارش کا مارا ہوا تنگ بیمار بھی بعد نہ آیا، وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کرنے لگا نا، پیر پھسل گیا دھڑم اندر تبرک کے، اب وہ ساری جان لتھڑ گئی، سارا سن گیا۔ باہر آ کے پانی پونی سے صاف کیا، وہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی نا وہ خارش ہی ختم ہو گئی، چڑھ گیا درخت پہ کہنے لگا آؤ خارش کی دوا مل گئی، بیماری کا علاج مل گیا، آؤ مفت۔ آ گئی دنیا بیماری میں، اور کیا چاہیے؟ بھاگی بھاگی خلق۔ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا بظاہر دیکھنے میں یہ گند ہے، یہ کھاج کی دوا ہے، ملو اٹھا کے، لب بھر بھر کے لوٹکیاں بھر بھر کے لے گئے لوگ۔
اور جب پخانا ختم ہو گیا تو کشتی دو کر کے پی لی لوگوں نے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالی اور کہنے لگی مکے میں جادوگر آ گیا، میرے گھر میں جادو پھیل گیا، میری نوح مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دی ہے. اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی. میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں. جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی او میرے بیٹا جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ میں تیرے سامنے موجود ہوں. میں تیرے سامنے موجود ہوں. اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پکار اٹھی، بڑھیا اسلام قبول کر لیا. آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے. جی اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگ سارے ہی لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے. مولویوں کے لیے اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے. یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، اور حلال کھائے تو مولوی، اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے، تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے. یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے. اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں. جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا. اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، جب بلاوا آئے کہ میں جی تیار. اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی. تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا، نہ تمہارا وہاں جی لگے گا. چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی. اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا.
خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے۔ قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا۔ کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اور قرآن کے الفاظ تو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے۔ کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا، ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ، یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی، اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ، اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھ جو رہے ہو۔ وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ تو بیٹھا، مرید حضور کا ہے، مقتدی حضور کا ہے، دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے، فوراً سنبھلا۔ اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سارے کون سبحان اللہ۔ صحابی ایسا سنبھلا، کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ اللہ، کیا جواب دیا؟ کہتا ہے آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ میرے پاس تیری محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب۔ تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا، کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا، کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا۔ کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں۔ کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ سنے مسکرا دیا۔ تو آج ہمارے پلے کیا تیاری؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو، وقت آیا وقت آیا، آیا وقت، قیامت آئی، موت آیا وقت، لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں۔ اس لیے قرآن کریم للکار للکار کی کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، سمجھ لو۔ صبح آئی کہ نہ آئی، شام آئی کہ نہ آئی، آیا وقت
قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا. میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے. اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں، دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں. یہاں معاملہ کچھ اور ہے. غزوہ خندق کا زمانہ ہے، مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا. ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا. اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا. صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں. آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری. کچھ نہیں کچھ نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا. صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا. گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، تمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے. 2 پیٹ پر پتھر باندھے حضور پاک. بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، ہم کھانا کھلائیں گے. یہ 2 شیر ہوں 1.5 شیر ہوں، یہ جو ہے یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے. چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ میں پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو. سبحان اللہ. آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے. ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ میں بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو. جابر کے گھر حضور پاک. جابر نے تو اتنی بات کہی. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے کا سارا لشکر چلے، ساری فوج. جابر بھی حیران. بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے، بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا. کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے، اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا. سب کو اعلان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. جابر حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے. گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا. بیوی کہنے لگی کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی، اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1-2 اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے. حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. اللہ. سبحان اللہ. کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی، مگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں، اب تو تلی لگانے والی تو ہیں.
माचिस लगाने वाली, जलती पे तेल छिड़कने वाली, हैं? तू कोई मर्द है? वो इतनी बात कह गया, तू बैठा सुनता रहा ताकि इसको कोई जल्दी कत्ल करे तो मैं रंडन बनूं, बाजार में फिरूं। देर नहीं लगाती, आग लगाती। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगी, आपको परेशानी की क्या बात है? एक बात बताओ, हुजूर की कान मुबारक में आपने अपने खाने की मिकदार बताई कि नहीं? तुमने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी, खाना बताया था? हाँ, मैंने तो बता दिया था कि थोड़े से जौ हैं और एक बकरी का बच्चा, मैंने बता दिया था। फिर कहने लगी, आप परेशान क्यों हो और मैं परेशान क्यों हूँ? लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। सुभान अल्लाह, लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। हुजूर की हमें परेशानी की क्या बात है इसमें? भाई दावत हमने तो हुजूर की दावत की और हुजूर ने सारे लश्कर की, हमने तो नहीं की ना। बेशक अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत फरमाई है और वो खुद ही जाने और उनका खुदा जाने। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप तशरीफ ले आए, खाने की मिकदार का तो पता था। आपने फरमाया कि वो हंडिया जो है उसको खोलना मत, बोलना मत। और वो जो आटा है जब तक मैं ना आऊं पकाना शुरू मत कीजो। आपने अपना लुआब मुबारक आटे में भी मिला दिया और हंडिया में भी डाल दिया। इसके बाद पकाना और खिलाना शुरू किया गया। उलमा इकराम ने लिखा है 12,000 का लश्कर भी खा गया, खाना जितना था उतना ही बाकी। सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर खा गया, सारा मदीना खा गया। अब यहां से ये हमारे जमाने के जो मुर्दों के कफन उतारने वाले लोग हैं वो खत्म का सबूत निकालते हैं यहां से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म दिया तो 12,000 आदमियों ने खा लिया। चलो हम भी मानते हैं, आज ये खत्म देकर एक का खाना दो को तो खिला के दिखाए। अरे वो तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और वो तो आपके लुआब मुबारक की बरकत है, आपकी दुआ की बरकत है। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये तुम्हें किसने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर के खाने पे बैठकर खत्म पड़ा था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मौजूद, ये तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह पाक ने नबी के हाथ पर हजारों नहीं लाखों मौजूदात का इजहार फरमाया। बेशक बेशक मौजूदा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ से गलत चीजों का इजरा करना आगे आप लोगों ने सुने हो। और फिर वो खत्म हो गए, फिर हुजूर तशरीफ लाए और उन्होंने उन दोनों बच्चों को, मुर्दों को छुपा के रख दिया। जब बच्चों को लाया गया तो मुर्दे थे। हुजूर ने बच्चों को फरमाया तुम जिंदा हो जाओ। वो कहने लगे जब तक हमारी बकरी का बच्चा जिंदा ना हो हम जिंदा नहीं होते। वो हड्डियां जोड़ी, हुजूर ने बकरी जिंदा करी जब वो बच्चे खड़े हुए। कुरान फांसी देता है, अफसाना बनाकर पेश करो ना, वो बड़ा जल्दी मानते हैं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान करीम ने इसी जंग में, इसी जिहाद में एक वाकया पेश फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इस वाकये से पहले पता क्या हुआ? हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हाथों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। काफिरों का एक बहुत बड़ा बहादुर पहलवान मारा गया। सुभान। ये जो गज़वा खंदक है, जिसको गज़वा आज़ाब कहते हैं, कुरान में जिक्र है इसका। वैसे कोई बात बना के नहीं कह रहा हूं, यानी यूं समझो अब मैं सूरत अहज़ाब के तीसरे रुकू का आखिरी आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं। और ये इतना मुश्किल वक्त पड़ा था सहाबा पे। एक तो गर्मी सख्त थी और चारों तरफ से जिन यहूदियों ने अहदो पैमान कर रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने बदअहदी कर दी। वो सारे के सारे सहाबा पे यकदम टूट पड़े। सहाबा बीच में आ गए मैदान में, न पानी न खाना न रोटी न जूती न कपड़ा न असला न लेना न देना। बल्कि यूं लिखा उलमा ने कई कई दिन हो गए पानी की बूंद न मिली। बूंद न मिली पानी की। और सहाबा घास खा खा करके गिर गए और शहीद पे शहीद हो गए। बेशक।
لیکن قربان جاؤں، یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھو۔ کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے، پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے، یوں ہی لوگ بھوکے پیاسے مر گئے۔ نہیں، اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا، اتنا جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا، اربوں خربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا اور لاش تھی مسلمانوں کے پاس، تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے۔ اب ان کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی، اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے اگر یہ یوں کہتے کہ نہیں بھی ہم تو 20,000 لیں گے تو وہ دے دیتے، ان کے پاس کمی نہیں تھی، اور انہیں ضرورت تھی، کپڑا لے لیتے، کھانا لے لیتے، پریشانی دور کر لیتے، جنگ کا سامان بنا لیتے۔ مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپیہ ہم دیتے ہیں، ہمارے بہادر کی لاش دے دو، حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، سبحان اللہ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھیں، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، اب میں لڑوں گا ان سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا 2 آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلایا۔ سبحان اللہ، 2 آدمیوں کا کھانا۔ تو ان چیزوں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سرکار کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا، مجھے اتنی بھوک لگی، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے، تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں۔ پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا، وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے، غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، میرا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا میرے ساتھ ساتھ، میرے پیچھے پیچھے آ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا، آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر کے فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے گھر میں کوئی چیز؟ جواب ملا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے، ہدیہ آیا کہیں سے، آپ کے لیے ہدیہ دیا کسی نے، دودھ کا پیالہ منگوا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ لے میرا دو لگ گیا، کام بن گیا، مجھے ہی فرمائیں گے پی لے، رج کے پیوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ جو مسجد نبوی میں 70-80 صحابہ صفا طالب علم ہے نا،
کہ جی ساروں کو بلا کے لا. ساروں کو بلا کے لاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی کھٹکی کہ ایک دودھ کا پیالہ یہ تو میرے جوگا ہی تھا، وہ 70-80 کیا کریں گے یہاں کے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں اٹھ کے چلا تو مجھے پھر واپس بلایا. فرمایا ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں آنے میں جانے میں جو بھی راستے میں ملے اسی کو کہہ دے کہ حضور کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بھی میرے مدینے. ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں اقرار بھی میں نے کرنا ہی تھا کہ جی ہاں کہوں گا، پر دل میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہے تو ایک ہی پیالہ. پیالہ تو ایک ہی ہے. تم جیسا اگر کوئی وہاں ہوتا نا جو گلی میں ملتا اس کو کہتے آج کے دن ادھر کوئی نہ آوے. وہ تو صحابہ تھے نا، اشاروں پہ جان دیتے تھے. راستے میں جو بھی ملا، دکاندار ملا ویسا ملا، سب کو کہہ دیا. واپسی میں جو ملا لشکر اکٹھا ہو. سب بیٹھ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں نے دل میں ایک پروگرام بنایا. مجھے عادت شریفہ کا پتہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے کوئی چیز تقسیم کرنا یا کھلانا یا پلانا. میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ دائیں طرف شروع میں بیٹھ جاؤں گا، آگے بچے یا نہ بچے میں تو داؤں لگاؤں گا نا اپنا پہلے. سبحان اللہ. میرا نمبر تو لگ ہی جائے گا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کمال ہوگی میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا کہ اب میرے سے شروع ہوگا، آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو کے سب کو پلا. سبحان اللہ. ابو ہریرہ کھڑا ہو کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں ہی آ رہا، کیسے بچے گا. اللہ غنی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ یوں کہا کیجئے کہ اے اللہ، اے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہے دے دیتے ہیں اور جس سے چاہے چھین لیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہے عزت عطا کریں اور جس کو چاہے ذلیل کر دیں. ہر قسم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے. بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں. آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی آپ بعض موسموں میں رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور بعض موسموں میں دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑی ہونے لگتی ہے. اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور آپ جس کو چاہے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور غیب کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور درخت سے کوئی پتا گرنے والا ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتے ہوں، اور زمین کی تاریکیوں میں جو کوئی بیج بھی پڑتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اور ہر تر اور خشک چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات میں تم کو سلا دیتے ہیں اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو اس کو جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہی تم کو نیند سے جگا دیتے ہیں تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے. آخرکار تم سب کو انہی کی طرف واپس جانا ہے. وہ تم کو ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں جو آسمانوں اور زمینوں کے خالق ہیں اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں کھلاتا کی ذات ان حاجتوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، مگر پھر ہم حکمت سے ہر چیز کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو
بھی ان کے مقدار کی روزی پہنچاتے ہیں اور تمہیں بھی، اور وہی سب کی سنتے اور سب کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے فرمائیے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تمہاری بد عملی پر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ پھر کسی بات کو سمجھ نہ سکو، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات اس کائنات میں ہے جو تم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ بے رخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑ جیسے جہاز ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دیں اور وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں قدرت اور دلالت کے لیے ہر صابر و شاکر مومن کے لیے نشانیاں ہیں، یا اگر وہ چاہیں تو ہوا چلا کر ان جہازوں کے سواروں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دیں، اور بہت سو سے تو درگزر ہی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمتیں دی تھی، چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرو، اور یہی حکم پرندوں کو دیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو اپنے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی، اور نہ اپنے آپ کو خود ہی بچا سکا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو، چنانچہ لکڑی مارتے ہی دریا پھٹ گیا اور وہ پھٹ کر کئی حصے ہو گیا، گویا کئی سڑکیں کھل گئی اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہمارا حکم تو بس ایک مرتبہ کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، ان کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔